بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پڑھنا بچہ. خر الحمام اب العصفور لا يفسده خلافا للشافعی رحمہ اللہ. اچھا ہوں پڑھو بچے کیا کہہ رہے ہیں. وقع فی خر الحمام اب العصفور لا يفسده خلافا للشافعی رحمہ اللہ لہو له انه استحال الى نتن وفساد فاشبہ خر الدجاجۃ. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. پس اگر گر گئی کنویں میں کبوتر کی بیٹھ خرعہ طاہر عندنا کبوتر دی وٹھ ساڈے نزدیک پاک ہے. بالفتحیۃ والضم خرع خر یا چڑی کی بیٹھ ونحوہما اور اس جیسے اور جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں تو لا یفسدہ نہیں فاسد کرے گی. یہ کس کو؟ کنویں کو. بات کنویں کی چل رہی ہے. تو جب کنویں کو نہیں تو ظاہر ہے جب یہ پاک ہے کبوتر دی پیٹ سے کسی بالٹی ڈگ بھی تو بھی خراب نہیں ہوگی. یہ اس کو فاسد نہیں کرے گا ہمارے نزدیک. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے بین استور. قیاس وہی ہے جو امام شافعی کہتے ہیں. قیاس کا تقاضا یہ ہے ظاہر گندگی ہے. دلیل شوافع کی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو ان کی بیٹ ہے وہ استحالہ تغیران حال ہی کہ وہ بدل جاتی ہے بدبو اور فساد کی طرف. کہ جب وہ کرتے ہیں تو ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ گند ہے اور اس سے بدبو بھی آتی ہے. لہذا پس یہ مشابہ ہو گئی دجاجہ 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 کی بیٹ کے اور یہ تو نجس ہے. یہ شوافع کا مذہب ہے. یہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. استحالہ پس بے شک وہ شے کہ بدلاتی ہے اس کو طبع غذا سے یعنی اندر جا کر غذا جو بدلتی ہے تو وہ دو قسم کی ہوتی ہے. وہ دو طرح ہوتی ہے. جو اندر جا کر غذا بدلتی ہے تو وہ ایک قسم ہے کہ وہ اس کو بدلاتی ہے نتن اور فساد کی طرف. جیسے پانی سے کیا بنا باقی کھانے سے اور یہ تو. اور ایک قسم ہے کہ بدلاتی ہے طبیعت اس کو صلاح کی طرف. جیسے پرندوں کے اندر انڈا بنا یہ بھی خوراک سے بنا اور مؤنثات کے اندر دودھ بنا اور مکھیوں کے اندر سے شہد جو نکلا وہ شہد بنا. تو یہ وہ ہے جو طبیعت نے بدلایا لیکن وہ اس کو پہلے سے بھی اچھا کر دیا. انڈا دودھ شہد. اور یہ جو ہے نا شوافع کے نزدیک ان کی دلیل چل رہی ہے. تو یہ جو ان کی بیٹ ہے نا تو یہ نو اول سے ہے. یہ کون الا نتن و فساد کل بول والغائط. پس اگر گر گئی کنویں میں حمام کی بیٹ یا چڑیا کی تیوا نحوہما ان کی مثل کوئی اور اتنا پرندہ. چڑیاں بھی کئی قسم کی ہیں تو نہیں فاسد کرے گی پانی کو. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے. ان کے لیے یعنی ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ بیٹ متغیر ہوتی ہے نتن اور فساد کی طرف. چلو جی. پس مشابہ ہو گئی دجاجہ کی بیٹ کے. تو کہنے والے تقویر. ہاں جی
خاص اگر گر جائے کنویں میں کبوتر کی بیٹ یا چڑیا کی بیٹ تو نہیں فاسد کرے گی پانی کو، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ متغیر ہوگی یا نتن اور فساد، ان کی دلیل یہ ہے کہ متغیر ہوگی، ہو جاتی ہے، متغیر ہو جاتی ہے بیٹ نتن اور فساد کی طرف، یعنی بدبو بھی نتن میں نہیں، بدبو بھی آتی ہے اور فاسد ہوتی ہے جی۔ پس مشابہ ہو ہوگی کبوتر اور چڑیا کی بیٹ، مرغی نہ مرغی کی بیٹ کی، چڑیا کے نہیں، مشابہ ہوگی ان کی بیٹ کے جو چھوٹے پرندے ہیں، کس کے؟ دجاجہ کے، یعنی اس کے وزن کی جو ہیں جی، یہ مرغی بھی آ گئی تے بطخاں بھی آ گئی تے مرغا بھی تے سارے بچ آ گئے جڑے اس سائز دے پرندے نے جی۔ سنیں جی یہ چڑیاں میں طوطے نہ داخل کر دے جی، کوگیاں یہ سارے وڈیاں نے جی۔ بلنا اجماع المسلمین علی اقتناء الحمامات فی المساجد مع ورود الامر بتطہیرها، بس، اور ہماری دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے کبوتروں کو مساجد میں سے نہ بگانے پر، اقتناء رکھنا نہیں مراد ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا نہیں جاتا، ان کو وہاں سے مسجدوں میں رہتے ہیں ان کو نکالا نہیں جاتا، اجی میں کو کہاں شاہ آ جائے اور کو بڑا پرندہ آ جائے، ککڑی آ جائے پر پجائے دی بیٹھ نہ کر دے جی۔ تو مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حمامات کو مساجد میں سے بگانا نہیں ہے، نہیں بگاتے، اس پر اجماع ہے، باوجود کہ وارد ہے امر مساجد کی تطہیر کا، حالانکہ مساجد کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو کیا کرو؟ پاک رکھو، تو اس کے باوجود جب کبوتروں کو وہاں سے بگایا نہیں جاتا تو ظاہر ہے انہوں نے بیٹھیں کرنی ہیں، کوئی نہ وہاں سے ہوتے واش روم بکرے تو کوئی نہیں بنا کے رکھے چھوٹے چھوٹے جی، بیٹھ بٹھا کرا کرو جی، یہ تو کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد کو پاک رکھنے کا حکم ہے، کبوتروں کو اجماع ہے کہ بگایا نہیں جاتا، تو لہٰذا پھر ماننا پڑے گا کہ ان کی بیٹ جو ہے وہ نجس نہیں ہے جی، ہے بابیو۔ اجماع المسلمین باوجود ہے کہ وارد ہے امر بتطہیر المساجد لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان طاہرا بیتیا، یہ طاہرا کے فائل کون ہے؟ فائل پہلا حکم جو ہے نا پاک کا وہ دو نبیوں کو ہے، کس کو ہے؟ تو پیرو جب نبیاں نو حکم ہے بھی ساڈے گھر نو تے بعد سرکار تو سرکار ہوئے تو سرکار تے آوے مسجد چوں قبلے دی دیوار نال کسے کھنگار سٹیا تے سونے لکڑ لے کے صاف کر کے تے خوشبو لائی ہوتے، تو باقی اب کون ہے جو اتنی بڑی ہستی ہو جائے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے آگے نکل گئے ہیں، اور مسجد میں گاؤں سے کوئی ایک غریب سا بندہ لائیں گے کہ محلے میں جو آٹا مانگ تو ساری مسجد صاف کرا کر، یہ سب کی شرعی ذمہ داری ہے، مسجدوں کو صاف رکھنا سب کی شرعی ذمہ داری ہے، شرعی۔ اچھا جی 93 ان طاہرا بیتیا، یہ دلیل ہے کہ مسجدوں کو کیونکہ یہ جو صاف رکھنا ہے نا خانہ کعبے کا اندر نہیں مراد، کیونکہ اندر تو جماعت نہیں ہوتی، تالا ہے، تو باہر جو ہے وہ مسجد حرام ہے، کوئی نہیں سمجھ آئے، باہر خانہ کعبہ باہر نہیں ہے، باہر مسجد ہے، خانہ کعبہ اس کمرے کا نام ہے تو بند ہے، صفائی کس کی کرنی ہے؟ مسجد کی، وہ مسجد حرام مسجد کی صفائی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے جنبو مساجدکم صبیانکم، کہ علیحدہ کرو اپنی مساجدوں سے اپنے بچوں کو، کتنے سال کے کتنی عمر ہو تو نماز کا حکم دینا ہے؟ اسی 1.5-2 سال دا بچہ نال لے آنا کہنا جی ماشاءاللہ جی میرے نال نماز پڑھتا ہے، اوے ابھی تو اس کو شریعت نے کہا ہی نہیں ہے، او تو انہیں ولی بنا رہے ہیں، اب مسجد میں پیشاب کر دے گا، تو حکم ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا، ایک دوسری جگہ مجنونوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے گندگی کا جی، تو بچوں سے مساجد کو بچاؤ۔
وفی ذالک، اور اس میں دلالت ظاہرہ ہے، کس میں؟ وہ جو کبوتر جو رکھے جاتے ہیں مسجدوں میں، اس میں دلالت ظاہرہ ہے ان کے عدم نجاست پر۔ اور اصل اس کا کہ یہ کبوتروں کو شان ملی کہاں سے؟ اصل اس کا جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم نے کبوتروں کا شکریہ ادا کیا، یعنی ان کی تعریف کی، ان کی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے گھونسلہ بنایا تھا غار کے منہ پر، حتیٰ سلم، تو حتیٰ کہ میں سالم رہا، کافر اندر نہ آ سکے۔ جی سمجھے ہی؟ یہ سرکار اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پس بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بائیں طور کہ اللہ نے بنا دی مساجد، ان کا ٹھکانہ، ان کا کن کا؟ کبوتروں کا جی، یہ خدمت کا صلہ دیا جی۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اصل سبب بنا جی۔ اچھا جی آگے جی، اور ہماری دلیل اجماع ہے مسلمانوں کا کبوتروں کو نہ بگانے پر مساجد میں، حتیٰ کہ مسجد حرام میں جی۔ لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں جی، 24 مرتبہ مسجد نبی شریف میں بڑے کبوتر ہیں، خانہ کعبہ میں کبوتر چوک تھے مشہور نے جی، نہ سن دے جی، لوگ دانے ڈالتے ہیں، لیکن میں نے اللہ کی قسم سے کسی پرندے کو خانہ کعبے کے اوپر سے گزرتے میں نے دیکھے ہیں، روضہ شریف کے اوپر سے میں نے پرندہ گزرتا نہیں دیکھا جی۔ 24 سال کا میں گواہ ہوں، میں بڑے غور سے دیکھتا رہتا ہوں۔ کبوتر آیا نا سامنے تو اس طرح وہ سائڈ پہ ہو کر آگے چلا گیا، میں نے کتنی بار دیکھا، اوپر سے نہیں گزرا، کتنی بار دیکھا ہے۔ ظاہر وہ جانتے ہیں سرکار ہے کہ نہیں جانتے جی؟ پتہ ہے ان کو جی، ہم شہزادے ہیں، ہم شہزادے ہیں جی، ہم کہ بیوی کی پیٹھ کرا کے تصویر بنانی ہے، کنڈ کر کے تصویراں ساڈا کلچر ہے، سانو ویکھ کے باقی دنیا بھی جڑ گئی ہے۔ باوجود امر کے وارد ہونے کے مساجد کی تطہیر کے ساتھ الاربع الا النسائی من حدیث جی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہے نا؟ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجدیں بنانے کا گھروں میں، اور حکم دیا یہ کہ ان کو پاک رکھا جائے اور ان کی صفائی کی جائے، سمجھا جی؟ ان سامورہ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مسجدیں بنائیں اپنے دوبر میں، اور ٹھیک رکھیں، ان اصلاح کریں ان کے بنانے کی، اور ہم ان کو پاک رکھیں جی۔ سبحان اللہ جی جی۔ مولانا، اور ہماری دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے کبوتروں کے نہ بگانے پر مساجد میں، باوجود ہے کہ امر کے ورود کے مساجد کی تطہیر کی، وسط حالت ہو لا الى نتن لاہیت فاشبہ الحمادہ، ہم آتا۔ اچھا جی، وہ جواب دینا ہے نا کہ وہ فاسد ہو جاتی ہے، گندگی بدبو آتی ہے، استحالہ اس کی بیٹھ کا نتن بدبودار ہوا کی طرف نہیں ہے، نتن رائحہ کی طرف نہیں ہے، وہ جس طرح وہ باقی چیزوں سے بدبو آتی ہے اس طرح نہیں ہے، لہٰذا یہ مشابہ ہو گیا ہم آتن فی ہما مسنون، کیچڑ مٹی پڑی رہے نا پانی میں تو وہ کیچڑ بن جائے تو اس سے بدبو سی آتی ہے، تو یہ اس بدبو کے مشابہ ہے، یہ وہ گندگی کی بدبو کے مشابہ نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ کیچڑ کی بدبو کی وجہ سے کیچڑ گندا نہیں ہوتا کہ پلید ہو جاتا ہے، اس طرح یہ بھی پلید نہیں ہے جی، سمجھ گئے؟ اچھا ویکھو نا وسط حالت ہوں، میں کہتا ہوں گویا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اعتبار کیا نفس بدبو کا، اور ہم نے اعتبار کیا تفاحش منہ کا، اور نفس نتن تو موجود ہے خور الحمام میں، تو کوئی شک نہیں ہے، اور فاحش اس سے فائت ہے، پس امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے نجاست کا قول کر دیا چونکہ نفس نتن ہے،
اور ہم نے عدم نجاست کا قول کیا چونکہ اس میں فحش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساکت ہو گیا وہ سوال جو کہا گیا کیا کہ بے شک وہ اگر حلول کرتی ہے نتن کی طرف تو پھر نہیں کوئی وجہ اس کے نفی کی، وگرنہ پس نہیں وجہ اس کے اس بات کی، اور نہیں ہے یہ مگر تکذیب بلا دلیل من کل وجہ للآخر۔ یعنی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بدبو، یہ بیٹھ بدبو کی طرف حائل ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو حنفیوں کی پھر بات ٹھیک نہیں ہے، اگر نہیں ہوتی تو شفافی کی بات ٹھیک نہیں۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ نفس بدبو ہے، فساد کو نہیں ہے، سمجھے ہی کہ اس میں جو ہے نا فاحشہ ہو بدبو جس طرح باقی چیزوں میں ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ رائحہ جی قول شافی کہ بے شک وہ حائل ہو جاتی ہے نتن و فساد کی طرف، یہ اشکال کیا گیا منی کے ساتھ ان کے مذہب پر۔ کس کے ساتھ؟ منی کے ساتھ، کہ منی جو ہے اس سے بھی تو بدبو آتی ہے، اس کو تم پاک کہتے ہو۔ کون؟ امام شافعی۔ شفافی مطلب ہے جی۔ چلو جی، اور استحالہ بیٹ کا نتن رایا کی طرف نہیں ہے، ایسی بدبو جو فحشہ ہو، رایا بھی پورے ماحول میں گندگی پھیل گئی، ایسا نہیں ہے۔ بس مشابہ ہوگی بیٹ کالے کیچڑ کے جس سے وہ بدبو سی آتی ہے جی۔ اور استحالہ اس کی بیٹ کا نتن رایا کی طرف نہیں ہے، بس مشابہ ہوگی اس کی بیٹ کالے کیچڑ کے۔ فین بالت فیا شاۃ نزیح الماء کلہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، وقال محمد رحمہ اللہ لا ينضح الا اذا غلب على الماء فيخرج من ان يكون طهورا۔ پس اگر بول کر دیا کنویں میں شاط نے، بے نصور کیا لکھا؟ ہر وہ جانور جس کا خواہ ڈاچی ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، کوئی ہو، اگر بول کر دیا کنویں میں شاط نے تو نکالا جائے گا اس کا سارا پانی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما، یعنی کنواں سارا نجس ہو گیا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں نکالا جائے گا پانی، کنواں پاک ہی ہے، مگر جب کہ غالب آ جائے بول کنویں کے پانی پر، یہ زیادہ ہو جائے وہ تھوڑا ہو جائے تو پس فیخرو جو نکل جائے گا وہ پانی ایسے کہ ہو وہ طہور، جی طاہر تو ہوگا لیکن طہور سے نکل جائیں گے۔ یہ امام محمد صاحب کا قول ہے، سمجھا جی؟ اصل واقعہ آ رہا ہے نا، مسئلہ ہے کہ یہ ما یوکل لحموں کا بول ناپاک ہے کہ پاک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کتنی بار پڑھا آپ نے یار؟ اچھا جی، پس اگر طاہر ہوگوار ہے نا شرح کے بھائی، پس اگر بول کر دیا کنویں میں شاط نے، یعنی ہر وہ جانور جس کا، یہ مطلب ہے، تو نکالا جائے گا سارا پانی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہ نکالا جائے گا مگر جب کہ غالب آ جائے بول کنویں کے پانی پر، پس نکل جائے گا پانی۔ اب جب غالب آ گیا بول اس سے کہ ہو طہور، طاہر تو رہے گا، طہور سے نکل گیا جی۔ پس اگر پیشاب کیا کنویں میں بکری نے تو نکالا جائے گا پانی سارے کا سارا، امام ابو حنیفہ اور امام ابو باقی شاطن نہ جن سے پیرو، بکرا بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، بھیڑ لیلا چماتے بولا جاتا ہے، کون؟ شاطن، ان کے علیحدہ نام جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن شاط یہ کلی ہے جی، چاروں پر بولا جاتا ہے۔ جس طرح بقر یہ بھی عام ہے جی، نر مادہ تے چموکتے جی۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں نکالا جائے جس طرح ایبل یہ بھی دونوں پر بولا جاتا ہے، نر مادہ دونوں پر جی جی۔ اور فرمایا خاص نام ان کے اپنے ہیں بھی جامل ناقتن جی، اس طرح جاموس جی۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں نکالا جائے گا پانی مگر جب غالب ہو پیشاب پانی پر
बस निकल जाए इससे, نکل جائے گا پانی یعنی اب نکل جائے گا پانی اس سے کہ ہو بس نکل جائے گا پانی اس سے کہ وہ ہو طہور. طہور. اب طہور نہیں رہا لہذا وضو تو ہوتا ہے طہور سے جی، طاہر سے نہیں. واصلہ وَأَصْلُهُ أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِندَهُ نَجِسٌ عِندَهُمَا. اصل کا بات یہ ہے کہ ما یوکلو لحمہ کا بول پاک ہے عند محمد، نجس ہے عندہما، شیخین کے نزدیک نجس ہے، اور عند محمد کیا ہے؟ یہ وجہ، اصل یہ وجہ ہے جی. تو یہ کنویں میں جو بول گرا ہے تھوڑا سا ایسے ہی جیسے کسی نے پانی پھینک دی ہے. کن کے نزدیک؟ امام محمد صاحب کے نزدیک. لذا کنواں خراب نہیں ہوا جی. جی لہو ان النبی علیہ السلام امر القرانیین بشرب ابواب الابل والبانها. بس امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے مدینہ شریف جن کو آب و ہوا موافق نہ آئی، پیٹ پھول گئے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی صدقے کی اونٹ ہیں، اونٹنیاں، وہاں جاؤ، اونٹنیوں کا دودھ پیو اور ان کے بول بھی پیو جی. تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. تب حکم سرکار نے دیا ان کو بول پیو، تو اگر وہ ناپاک تھے تو پھر سرکار حکم نہ دیتے، جو حکم دیا ہے لہذا بول بھی. تو اونٹنی، اونٹ یا اونٹ یہ مایوکل ہے، تو لہذا باقی بھی جانور جو حلال ہیں وہ اسی میں آئیں گے جی. اب مایوکلوں میں صرف یہی نہیں، ہرنیاں اور جنگلی جتنی حلال چیزیں وہ ساری اس میں آئیں گی جی. یہ دلیل ہے ان کی جی. سمجھا جی؟ اور دیکھو نا، اچھا جی، طاہر عندہ، طاہر حتیٰ کہ اگر واقع ہو جائے بول مائے قلیل میں تو نہیں واجب کرے گا مائے قلیل کی، اور جائز ہے تودع اس مائے قلیل سے، مگر یہ کہ بول غالب آ جائے، پس اس وقت نہیں جائز وضو اس کے ساتھ. جیسا کہ مثال دیتے اگر واقع ہو جائے پانی میں دودھ تھوڑا سا، ڈرم پانی تے پا دودھ، ہن وضو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دودھ کا رنگ غالب آ گیا، سارا سفید ہی نظر آ رہا ہے، تو اب جو ہے نا وضو ٹھیک نہیں ہے جی. ایشا بس ہے جی. نجسن عندہما، اور اگر واقع ہو گیا ایک قطرہ بول سے مائے قلیل میں تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ قطرہ فی الماء ہوتا ہے کیا؟ کہ مائے قلیل میں قطرہ بھی کثیر ہے جی. اور اگر لگ گیا وہ بول کپڑے کو اور ہے کثیر فاحش جی، تو نہیں جائز نماز اس کے ساتھ، اور عند محمد جائز ہے. اچھا جی، حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورانیین کو، رواہ البخاری و مسلم فی باب الصلاۃ و رواہ ابن ماجہ و ابو داود فی کتاب الحدود و ترمذی فی کتاب الطہارت و نسائی فی تحریم الدم نصب الرایہ. میں کہتا ہوں روایت کی ہے اس کو ائمہ ستہ نے اپنے کتب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ کچھ لوگ ارینا سے آئے تو پیٹ پھول گیا ان کے مدینہ شریف میں، اجتمعوا، تو رخصت دی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ چلے جائیں صدقے کے اونٹوں کے پاس. پس پیے انہوں نے ان کے ابوال سے اور ان کے دودھ سے، تو وہ ٹھیک ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گئے. تو پس قتل شہید کر دیا انہوں نے جو وہاں صحابی جو اونٹوں کے رکھوالے تھے نا، رائی، ان کو انہوں نے، اور ہانک کر لے گئے دواب کو، اونٹنیاں اونٹ لے، مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ آئے میری توبہ. تو جب پتہ چلا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ان کے پیچھے لشکر، تو پس لے کر آ گئے ان کو. تو پھر وہ آیت آ گئی، او پڑھی قرآن پاک کے، تو پس ان کے ہاتھ کاٹے گئے اور ان کے پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی اللہ کے حکم سے، اور چھوڑ دیا ان کو گرم پتھروں پر. تو وہ پتھروں کو چک مارتے تھے، تو کرتے کرتے وہ سارے مر گئے جی.
جنت وچوں آ کے تے نکل کے تے جہنم وچ چلے گئے جی ہائے او خدا دا نا جے وہ کنی واری واقعہ پڑھے ہر واری میں عرض کرنا اورانیین یہ اورنا وادی ہے عرفات کے سامنے اور اس کی تصغیر کے ساتھ نام رکھا گیا ہے اورینا حجاز سامنے تو اس کی تصغیر کے ساتھ نام رکھا گیا اورینا یہ قبیلہ ہے جو منسوب ہے اس کی طرف اورانیون تو ساکت کی کہ یا تصغیر کی نسبت کرتے ہوئے اس کی طرف کیونکہ نہیں کہا جاتا اورینیین نہیں کہا جاتا اورینیین جو جا تصغیر کے وظف ہو کے بن گیا اورانیین لما اس لیے کہ یا قانون سنا جائے یا فعیلہ کی تو یا فعیلہ کی فعیلہ اور یہ جب ان کے ساتھ یا نسبت کی لگتی ہے تو قیاس مترد یہ ہے کہ ان کی یہ یا حذف ہو جاتی ہے کس کی فعیلہ دونوں کی یا حذف جب ان کے ساتھ یا نسبت کی لگتی ہے حذف ہو جاتی ہے بے شرب وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اونٹنیوں کے ابوال پینے کا تو اگر وہ بول نجس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو حکم نہ دیتے کیونکہ نجس تو کیا ہوتا ہے اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی تمہاری شفا ان چیزوں میں جن کو حرام کیا اللہ نے تم پر. اب یہ جو کلیہ ہے نا یہاں آ کر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ چوک بن جاتا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں شفا نہیں ہے جی چونکہ ہماری ڈاکٹری ساری کافروں کے تابع ہے اس لیے وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. چلو جی منع کرو جی. اور اصل اس کا یہ ہے کہ بول ما یوکل لحمہ کا طاہر ہے عند محمد نجس ہے شیخین کے نزدیک رضی اللہ عنہ. امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا اورانیین کو ابل کے بول پینے کا اور ان کے دودھ پینے کا جی. اور اصل اس کی یہ ہے کہ بول ما یوکل لحمہ کا طاہر ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور نجس ہے شیخین کے نزدیک. امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اورانیین کو ابل کے بول پینے کا اور ان کے دودھ. وَلَهُمَا قَوْلُهُ علیہ السلام استنزِهُ عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. چلو جی شیخین کی دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھے رواہ الحاکم سونیا فرمایا بچو بول سے کیونکہ اکثر عذاب قبر بول کی وجہ سے ہے. یہاں تفصیل کوئی نہیں ہے کہ کن کا بول جی کہ بھئی انسان کا نجس بے حرام جانوروں کا کوئی تفصیل نہیں لہذا مطلقاً بول سے بچنے کا اور عذاب قبر کی وعید ہے اس پر تو گند ہے تو اسی لیے جی سمجھا جی من غیر فصل والا ہما کی. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اورانیین کا واقعہ اور یہ حدیث بھئی علاوہ ازیں تاریخ یہاں مجہول ہے کہ پہلے واقعہ کون سے ہے تاریخ پس حمل کیا جائے گا اس پر کہ وہ دونوں وارد ہوئی ہیں پس حمل کیا جائے گا کس پر نہ کہ کیونکہ مخصص ضروری ہے یہ کہ اور جب متعارض ہو گئی تو ہم نے محرم کو ترجیح دی ہے کیونکہ مبیح اور محرم کا متعارض ہو تو محرم کو ترجیح جو دلیل محرم میں حرام کرنے والی ہے اس کو ترجیح ہوتی ہے.
دھیان جی. اچھا جی. سبحان اللہ. فإن عامت وجہ مناسبت عذاب قبر کی ما ترک استنزاہ البول کیا ہے؟ وجہ مناسبت کیا ہے کہ اس سے عذاب قبر ہے, جی پیشاب سے نہ بچیں تو اس سے عذاب قبر ہے. وجہ مناسبت کتوں گلاں کٹ کے لے وہ یہ ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے اور طہارت نماز کے منازل میں سے پہلی منزل ہے جی. یہ مناسبت جی. اچھا جی. من غیر فصل درمیان اس کے کہ بول کس کا ہو؟ لحموں کا ہو اور وہ جو لا یو کا لو ہیں جی. انہوں سنے جی. اللہ ہو واقعہ کنی باری پڑھے جی. اور جب مبتلا ہو گئے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے ضغطہ کے ساتھ, یہ وہ ہستیاں جن کے جنازے کے ساتھ فرشتے تھے, سرکار اڈیاں اٹھا کر چل رہے تھے, خود دفنایا ہے جی. تو وہ قبر تنگ ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے واقعہ پڑھے, اونچی اونچی سرکار نے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب ضغطہ ہوا تو سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضغطہ کے سبب سے کہ اس بندہ خدا پر قبر کیوں تنگ ہوئی؟ تو فرمایا کہ بے شک وہ نہیں بچتے تھے بول سے. نہیں مراد اس سے اپنا بول نہیں ہے مراد, سمجھے ہی, کیونکہ وہ جو نہیں بچتا اپنے بول سے اس کی تو جناب سعد کے بارے میں یہ تصور کرو کہ یہ نہیں مراد. ماذ ارادہ ہے ابوال الابل کا اندہ معالجات ہاں کہ اونٹ رکھے ہوئے تھے, ڈاچیاں اونٹنیاں, تو ظاہر ہے وہ پیشاب کرتی ہیں, اتنے کہ مالک کول جائے تو پیشاب ڈاک لیں اس طرح تو نہیں. یہ تو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی شان ہے کہ سرکار جب تک اونٹنی پر سوار ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی. سرکار کو پتہ ہوتا تھا, سرکار بٹھا کر علیحدہ ہو جاتے, اس کو کھڑا کرتے, پھر وہ پیشاب کر لیتی, لیٹنے شیٹنے کر لیتی. یہ موجود ہے, صرف سرکار کے ساتھ خاص ہے جی. جی خدا را سرکار دے خاصے نو پیرا نال نہ جوڑو ہوئے, اللہ دا واسطہ جے نہ جوڑو, خدا رسول دا واسطہ جے سرکار دے خاصے. صحابہ پاک نے بھی جرت نہیں کی تھی, اسی کتنے ایڈے اسی کو حسوت جانپے ہیں, حسوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سمجھے ہی, تو بھئی جب اونٹوں کو یہ بھی وجہ بیان کی کہ وہ بھی یہ نہیں کہ بھی جی جٹ زمیندار ساڑھے بھی کسی وقت کوئی چارہ ڈالتے ہوئے پانی پلاتے ہوئے اس نے پیشاب شروع کیا تو کوئی چینٹا پڑ گیا ہوگا, یہ ہے جس کی وجہ سے قبر کا ضغطہ آئے میرے کچھ لگ دے ہو. یہ واقعات کتنے اللہ کی قسم عبرت دیتے. آگے جی اگلے پڑھو پھر منع کر دیں. وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَىٰ نَتْنٍ وَفَسَادٍ فَصَارَ كَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. صبر. اور اس لیے کہ یہ جو بول ہے نا ما یوکل لحمہ کا, یہ بدلتا ہے نتن اور فساد کی طرف. یہ بول اتنے کر دیں چٹ پیار رہے تو بدبو آتی کہ کوئی نہیں آتی جی. جیسا کہ بول ان کا جن کا گوشت جیسے ان کی بدبو ہے ایسی ان کے بول کی بھی بدبو ہے جی. سمجھا جی. اگے بتاویلو ما روی انہ عرف شفاء وحیا. بس پھر اس حدیث کا جواب کیا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, تو اس کا جواب ہے تعویل اس کی جو روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شفا اونٹوں اونٹنیوں کے بول میں پہچانی تھی واحج کے اعتبار سے. تے ولا یوجد مثلہ ہن ساڈے کول تے واحج ہونی کوئی نہیں جی. وہ تو واحج خاص تھی کہ ان کو بول پئیں گے تو یہ ٹھیک ہوں گے جی. سمجھ گئے ہو. عرفہ شفا ایک, اور اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لی تھی ان کی موت کے دوران, حالے کہ وہ مرتد ہو کر مریں گے, جان لی تھی واحج کے ذریعے. آگے سمجھ.
تے اب کہتے ہیں اور نہیں بعید یہ کہ ہو شفا کافر کی نجس میں، یہ بعید نہیں ہے کہ کافر کی شفا نجس میں ہو۔ مومن کی نہیں، کافر کی۔ اب کافر جو گند کھاتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے جی، قذاف الکافی۔ آگے پورا کر لو نا، ایک گل تو پھر میں منع کر دیا سارا۔ سما ثم عند ابي حنيفه رحمه الله لا يحل شربه للتداوي لانه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمه۔ پھر اب یہ بول پیا تھا اور ان کا پیٹ ٹھیک ہو گیا تھا، کیا دوائی کے لیے یہ مایو کا لحموں کا بول پی سکتے ہیں؟ خاص کر کے پیٹ اگر بڑھ جائے تو کیا اونٹوں اونٹنیوں کا بول پی سکتے ہیں؟ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں حلال پینا بول کا، کس کے لیے؟ تداوی کے لیے، اس لیے کہ نہیں یقین شفا کا اس میں، لہٰذا پس نہیں اعراض کیا جائے گا حرمت سے۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ امام صاحب۔ امام صاحب۔ آگے وعند ابي يوسف رحمه الله يحل للتداوي للقصه۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ما یوکل لحموں کا، خاص کر کے اونٹنیوں کا بول حلال ہے تداوی کے لیے، قصے کے، قصے سے مراد ہو قصہ اور نجین کہا کہ وہاں چونکہ موجود ہے، لیکن بین سور لکھا جواب ہو ما مرہ کہ یقین نہیں ہے کہ شفا ہوگی، لہذا ایسے راز نہیں کیا جائے گا، حرمت کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ حرام ہے جی۔ آگے وائن محمد رحمہ اللہ یحل للتداوی وغیرہ لطہارتہ عنده۔ اور اندہ محمد رحمہ اللہ حلال ہے تداوی کے لیے بھی اور تداوی کے کیوں؟ بوجہ طاہر ہونے اس بول کے امام محمد صاحب کے نزدیک جی، دلائل اپنے اپنے سمجھ گئے ہو۔ اور یہ عارفہ، اچھا یحل للتداوی، کل تو گویا کہ ارادہ کیا آپ نے بقول یحل سے کہ یہ کہ معاملہ کیا جائے گا اس کے ساتھ، معاملہ حلال والا، کہ اندہ بھی یوسف وہ چل رہا ہے عام اس سے کہ ہو حلال، جیسے میتا کس وقت؟ مخمصہ، مجبوری کے وقت، یا مرخص رخصت دی گئی اس میں، جیسا کہ غیر کا مال کھانا ہلاکت کے خوف کے وقت، بندہ بھوک سے مر رہا ہو تو دوسرے کا مال چھین کر کھانے کی اجازت ہے، بعد میں اس کو اس کا جرمانہ دینا ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے اجازت ہے جی۔ اچھا جی، اور شیخین کے لیے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچو بول سے، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہے، بغیر تفصیل کے منع کر پھر کے چلیے۔ اور شیخین کی دلیل قول آقا شیخین کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں بول سے، بے شک اکثر عذاب قبر کا عذاب بول کی وجہ سے اسی سے، بغیر تفصیل سے۔ بھیا نے یہ تفصیل نہیں بھی کس کا بول، اور اس لیے کہ بول اور ما یوکل لحمہ کا بدل جاتا ہے بدبو اور فساد کی طرف، پس ہو گیا کس میں؟ جیسے بول ما یوکل لحمہ کا، منع کرو ما لا یوکل جی، اس لیے کہ بدل جاتا ہے بول نتن اور فساد کی طرف، پس ہو گیا نجاست میں اس بول کی طرح، ان جانوروں کے بول کی طرح جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اور تعویل و حدیث کی جو روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانی ان کی شفا وحج کے ذریعے، منع کرو اس حدیث کی جو روایت کی گئی ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانی ان کی شفا عضو واقع پہ، شاباش، وحج کے ذریعے بھی ٹھیک ہے۔ پھر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ نہیں حلال، اور ما یوکل لحمہ کا بول تداوی کے لیے، جب تداوی کے لیے حلال نہیں تو ویسے تو بطریقہ اولا حلال نہیں نا، اس لیے کہ نہیں یقین شفا کے ساتھ اس میں، پس نہیں اعراض کیا جائے گا حرمت سے۔ اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ حلال ہے تداوی کے لیے، دلیل بوجہ قصہ کے،
کہ وہاں ان کو اجازت دی گئی. اور اندہ محمد رحمہ اللہ حلال ہے تداوی کے لیے اور تداوی کے غیر کے لیے باوجہ پاک ہونے بول کے اندہ محمد رحمہ اللہ اوہ شاہ بابے نکیو. پھر امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے حلال بول کا پینا تداوی کے لیے، اس لیے کہ نہیں یقین ہے شفا کا بول میں، بس نہیں اعراض کیا جائے گا حرمت سے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہے بول کا پینا تداوی کے لیے وجہ قصہ کے. اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں حلال ہے پینا، حلال ہے بول کا پینا تداوی کے لیے اور اس کے غیر کے لیے بوجہ طاہر ہونے بول کے امام طہارت کے بوجہ طہارت کے بول کے امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک بین ماتت فأرة أو عصفورة أو سودانية أو صابة أو سام وأبرص نزح منها 20 دلوا إلى 30 بحسب كبر الدلو وصغرها یعنی بعد اخراج الفأرة. صبر. اور اگر مر گیا کنویں میں چوہا یا چڑیا یا سودانیاں اوہ دی قسم دیا اوندے پہ جی یا ساوا ساری چڑیاں نے یا سام ابرس کرلا اس قسم دا ایڈا تو مر گیا، کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو نکالے جائیں گے کنویں سے 20 ڈول وجوباً 30 تک استحساناً. چلو جی باعتبار ڈول کے بڑے ہونے کے اور ڈول کے چھوٹے ہونے کے کنویں پر جو ڈول استعمال ہو رہا ہے اس کا اعتبار ہے، اس کا چھوٹا بڑا یہ کتنا یہ نہیں ہے. وہ ڈول جو ہے نا وہ 20 نکال دے واجب ہے، 30 تک یہ استحسان ہے. لیکن یعنی بعد نکالنے چوہے کے بعد وہ جو چیز مری ہے نا اس کو تو بطر محاورہ ہے بھی پہلے کتا کھو جو کڈی دے، پہلے کتا کھو جو کٹ رہے تو بعد چھوڑا ہے. مطلب یہ کہ تسے مسئلہ پڑھے نیکی کرنے نالوں گناہ چھٹنے دی اہمیت زیادہ ہے. پہلے کتا کھو جو کڈو نا اگلا کام تو پھر جی. اچھا جی واہ جی واہ جی یعنی بعد نکالنے چوہے کے. اور ویکھو نا ماتت وین ماتت حاصل ان مسائل کا یہ ہے دھیان کرے جی کہ حیوان اور زیرو جو گرا ہے کنویں میں وہ نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگا چوہا اور اس کے برابر سرابر، یا ہوگی مرغی اور اس کے برابر سرابر، یا ہوگی شات سے لے کر اونٹ ڈاچی تک اور ان کی مثل، اور نہیں خالی. پھر یا یہ کہ نکالا جائے گا زندہ یا اور مرنے کے بعد نہیں خالی دو حال سے کہ وہ پھولا پھٹا ہے یا نہیں. اب سارے مسائل اسی میں بند ہیں، تفصیل پڑھی کتنی بار، سارے مسائل ان صورتوں میں بند ہیں جی. ماتت جی بہرحال جب نکالا گیا زندہ ساری فصلوں میں جو آگے آ رہے ہیں تو نہیں واجب، یعنی وہ جانور گرا وہ پلید نہیں تھا، وہ اس کے بدن پر گندگی نہیں تھی تو وہ اس کو زندہ نکال لیا تو کنواں. مگر کتا ان دلباز اور خنزیر، صرف کتا اور خنزیر، اس کا مطلب ہے شیر گر کے زندہ نکال لیے تو. لیکن اس میں تفصیل آپ نے پڑھی تھی کہ اس کا منہ پانی کے اندر گیا ہے کہ نہیں، اگر منہ پانی میں گیا ہے تو پھر اس کے لعاب کا اعتبار ہوگا، وہ تفصیل آپ نے پڑھی تھی. شیر گر گیا منہ اندر ہوتا سکا ہے تو اس نے باہر کر لیا تو کھو، کیونکہ دو نکالے ہیں نا کون ایشا سے. کتا بھی ان دلباز باقی خنزیر سب کے نزدیک. سودانیہ کال المترزی صعب یہ چھوٹی چڑیاں جی واحد ہو صعبتن. سودانیہ پرندہ ہے لمبی چونچ والا، کھاتا ہے وہ انگوروں کو اور مکڑیوں کو. یہ چڑیاں نے ایک نا چڑی ترخان وڈا ہے، وہ چڑی نہیں ہے، اس تو چھوٹی بھی چیزیں ہوندی لمبی چونچ والیاں ہیں. یہ جڑا نا ہاں ٹھیک ہے لمبی دم والی جی لمبی دم. ہاں
ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਰਖ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੜੀ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾ ਅੰਜੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਓਏ سود۔ اچھا تے اگے بھی سامے ابرس یہ کبیر من الوضو کرلا نہیں ہوندا او جی۔ نوزے ہا نکالے جائیں گے اس سے 20۔ جوہرہ نیرہ میں ہے چوہا جب باغا ڈر کر کس سے تو کنویں میں گر گیا، تیندہ تا پیشاب پہ نکل گیا جی جی، سمجھا جی جی۔ تو اب نکالا جائے گا اس لیے کہ چوہے نے کیا کر دی ہے، اے موتردیا نے چھال ماری وچ۔ اور اسی طرح جب ہو وہ مجروح، کون، اسی طرح اور بھی کچھ چیز مجروح ہو تو، یا متنجسہ ہو جی، اور غیر ذالک، تو یعنی گندگی لگی ہوئی تھی، اب اس گندگی کی وجہ سے پانی سارا خراب ہو جائے گا۔ بعد اخراج الفارت، یعنی یہ کہ پانی نکالنا محض ہوگا معتبر جب کہ چوہے کے نکالنے کے بعد ہوگا، اس لیے کہ نجاست کا سبب کنویں میں حصول چوہا میتا فی الکنواں ہے جی، تو نہیں ممکن حکم کنویں کی طہارت کا ماں وہ سبب وچوں کڈنا ہے تو خوہ تاں پاک ہونا ہے، اس تو بغیر تو نہیں۔ اے شاباش، چلو جی۔ اور اگر مر گیا کنویں میں چوہا یا چڑیا یا چھوٹی چڑیا جی، وہ سودانیہ کی شہر میں چھوٹی نا، لمبی عمر چڑیا یا چھوٹی چڑیا یا کرلا طوطا، مطلب ہے کہ اس کے وزن کے برابر نکالے جائیں گے کنویں سے 20 ڈول 30 تک، ڈول کے بڑے ہونے کے اعتبار سے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، یعنی چوہے کے نکالنے کے بعد جی۔ شاباش جی، شاباش جی۔ کنویں میں چوہا یا چڑیا یا چھوٹی چڑیا یا کرلا یا چھپکلی تو نکالا جائے گا کنویں سے 20 ڈول 30 ڈول پورا کر لیں گے، شاباش شاباش۔ ڈول کے مطابق یا چھوٹے ڈول کے مطابق بعد نکالنے چوہے کے نکالنے کے بدلے حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال فی الفأرۃ اذا ماتت فی البئر واخرجت من ساعته ينزح منها 20 دلوا والعصفورۃ ونحوها تعادل الفأرۃ فی الجثۃ فاخذت حکمها وال20 بطریق الايجاب و30 بطریق الاستحباب۔ دلیل کیا ہے اتنے ڈول نکالنے جب مر جائے؟ بوجہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا ہے چوہے کے بارے میں جناب انس نے کہ جب مر گیا چوہا کنویں میں اور نکالا گیا فوراً، یعنی پھولیا تے پھٹیا نہیں، پھولا اور پھٹا نہیں، تو نکالے جائیں گے کنویں سے 20 ڈول۔ کتنے؟ 20 ڈول نکالے جائیں گے۔ اچھا یہ تو چوہے کے بارے میں آ گئے۔ اور چڑیا کی مثل برابر سرابر ہیں چوہے کے جثے میں، اور بین سور لکھے، اور وہ جو برابر ہو کسی شے کے جثے میں وہ اس کا حکم لیتا ہے جی، تو پس لے گی چڑیا حکم چوہے کا۔ باقی 20 بے طریقے الایجاب ہیں اور 30 بے طریقے الاستحباب ہیں۔ لے حدیث انس ما ذکر من حدیث انس و ابی سعید خدری ذکرہ مشائخنا جی، تو یہ حدیثیں موجود ہیں، علامہ فتح القدیر والے کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ کہ پوشیدہ کر دیا اس کو ہماری آنکھوں سے ہماری نظروں کے قصور نے جی۔ شیخ علاء الدین نے فرمایا کہ بے شک تحوی نے روایت کی ہے دونوں کو، تو ممکن ہے ہونا ان کا شرح الاثار کے غیر میں یہ موجود ہیں بھی یہ۔ اچھا جی، نکالے جائیں گے اس سے، اگر نکالے اس سے 20 ڈول
اور قطرے گر رہے ہیں ان سے نکالتے ہوئے، تو لم یدر رہا، یہ قطروں کا گرنا نقصان ہے، اس لیے کہ نکالنا ایسی وجہ پر کہ بالکل اس سے کوئی قطرہ نہ گرے نکالتے ہوئے، یہ متعذر ہے، یہ متعذر ہے۔ ہم موٹر چلائیں گے تو پھر وہ قطرہ نہیں واپس جائے گا جی، وہ تو پیپ سے نکل رہا ہے جی۔ اچھا جی، تو بے طریق الایجاب لحدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والثلاثون بے طریق لحدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ قال، چوہے کے بارے میں فرمایا جو مر گیا کنویں میں، فرمایا نکالے جاؤ اس سے 30 لوگ، تو حضرت انس سے 20 ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے 30 ہے۔ تو پس حمل کیا ہم نے اثر انس کا رضی اللہ عنہ کا وجوب پر اور اثر ابن عباس کا کس پر، دونوں کی موافقت کے لیے بابا جا حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ نے فرمایا، تو یہ ساری حکمن مرفوع حدیثیں ہیں، فرمایا چوہے کے بارے میں جب مر گیا کنویں میں اور نکال لیا گیا اسی وقت، تو نکالے جائیں گے کنویں سے 20 ڈول اور چڑیا، اور اس کی مثل برابر سرابر ہے چوہے کے جثے میں، پس لے گی حکم اس کا، کون؟ چڑیا، حکم چوہے کا، اور 20 بے طریق الایجاب ہیں اور 30 بے طریق الاستحباب ہیں جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کہ آپ نے فرمایا چوہے کے بارے میں جب وہ مر جائے کنویں میں اور نکال لیا جائے، اس سے فوراً نکالے جائیں گے کنویں سے 20 ڈول، اور چڑیا اور اس کی مثل برابر ہے چوہے کے جثہ میں، بس پکڑ لیا، لے لیا چڑیا نے چوہے کے حکم، اور 20 ایجاب کے طریقے پر ہے اور 30 استحباب کے طریقے پر۔